جس بشر کو تیرا جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا اس بشر کو بجائے خدا مل گیا یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم حضرات علماء کرام خصوص بالخصوص ہم سب کے مشکل مہمان حضرت اقدس حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکات عالیہ حضرت نے کافی دن پہلے حکم فرمایا حضرت نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج بھی حاضری ہے محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد معاویہ صاحب حفظہ اللہ نے ماشاءاللہ قرآن پاک تراویح دے کر مکمل فرمایا اللہ پاک نے مدد سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور جس حافظ قرآن نے پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن مجید سنا سامع بن کے اللہ پاک اس بچے کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور جنہ ساتھیاں نے پورا قرآن پاک پیچھے کھڑے ہو کے سنا تراویح دے کر وہ بھی مبارکباد مستحق اللہ پاک پورا اجر عظیم عطا فرمائے لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے میں نے اپنے سفر لمبا کرنا ہے حضرات اتنے بھی انتظار کر لیں کہ میں نمبر بند کر دیا نمبر ٹھیک ہے کیونکہ بار بار کال آئے گی نہ ایتھے گل ہونی ہے ٹھیک ہے نہ اتنے پتہ نہیں کی ہونی ایتھے تو چارج بھی ہو جائے نا گل 4 منٹ تسا حضرات جاگ رہے ہو تھکے نہیں ہو ایک لمحہ محبت نال سبحان اللہ کہہ کسی دے چہرے تے پریشانی دے اثرات نہیں ہونے چاہیے ہن قرآن مجید کو کہیے تو مفتی صاحب دے اندر لمبیاں تراویح نہیں پڑھاتے ساتھ شارٹ کٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ گل آپ نے وہ کہی قرآن پاک اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے صرف 2 امتیازی خصوصیات عرض کر کے انشاءاللہ گل بتا دیں گے لیکن گزارش ہے کہ انشاءاللہ عزیز میں تقریر ختم کر کے تھلے اترا تے ہر بندے کو پوری تقریر یاد ہونی چاہیے پھر تے میرا معنی بھی اور تہاڈا سننا بھی انشاءاللہ عزیز قیمتی بن جائے گا دنیا دے اندر اللہ پاک سلامت رکھے بڑے لوگوں نے کتاباں لکھی ہر زبان دے اندر کتاباں لکھیاں گئیاں پڑھیاں بھی گئیاں لیکن جنہ اللہ پاک کا کلام پڑھا جا رہا ہے دنیا میں کوئی کتاب نہیں علماء کرام بیٹھے ہیں قرآن پاک کا مطلب ہی یہی ہے لغت دے اندر ڈکشنری دے اندر یا انج کہہ دو کہ قرآن پاک کا لفظ قرآن کا ترجمہ کریے انو کھولیے کہ قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور مطالعہ کر لیتے ہیں تاریخ کا کوئی دعویٰ ہوتا ہے تو انہیں کوئی دلیل بھی ہوتی ہے
جج کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی وکیل صاحب جب کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تے جج دا ہاتھ مار کے کی منگتے ہیں دعوے دی کی منگتے ہیں اللہ تعالیٰ کدے نہ رہ جائے عدالت سے پتہ ہونا چاہیے دعوے دی دلیل پروردگار تو کہنا ہے کہ قرآن سب تو زیادہ پڑھا گیا پروردگار کتنے پڑھا جے کوئی فرشتہ پڑھے سب تو زیادہ سمجھ گل ہوتی ہے لیکن جدو شریعت کا مطالعہ کیتا جائے تے سانو نظر گل ہوتی ہے کہ فرشتے سارے قسم دیا عبادتاں کرتے نہیں کر سکتے نہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت بولو گل ذمہ داری کا گل کر رہے ہیں ٹینشن نہیں لینا فرشتے ہر عبادت کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت صرف اللہ پاک نے اپنے محبوب دے امتیاں تو سیدھ فرمایا فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے سوائے جبریل امین وہ بھی صرف واسطہ بنے قلب مصطفیٰ نے قرآن پہنچایا انہاں قرآن پڑھیا کوئی فرشتہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا کہ خوش نصیب نے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں صبح کو لے کے شام تک شام کو لے کے صبح تک اللہ پاک کا قرآن پڑھتے ہیں جو سبحان اللہ کرو تو ایک نوی گل نوی بالکل نوی دس دیں آج جی صبح دے ٹائم باور نگر جانے ہویا ایک ہاسپٹل دے اندر تو ٹوکن لین واسطے جدو میں گیا تو لیڈیز سٹاف یعنی لڑکی جڑی ٹوکن دے رہی ہے اللہ دی قسم دیکھ کے نا رش آ گیا وہ ٹوکن بنا دیئے وچو اگر کوئی 2-3 منٹ ملتے نہیں انہیں قرآن مجید کا مصحف کول رکھے سیدھ نال قرآن مجید کی تلاوت کی کریں دل خوش ہویا کہ اے اگر برکت اور فیض اور محنت ہے تو صرف مدارس یہ چیز پاکستان دے اندر ملے گی پاکستان تمہارے نعمت بولو پاکستانی ہو نا تو خوش ہو کے نا پاکی ہو سبحان اللہ پروردگار کتنا پڑھا گیا اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن پڑھا میرے قرآن کو پوچھنا کہ تینوں کتنا پڑھا گیا اللہ کی قسم پڑھن والے خود نسلے نے ایسی کتنا قرآن پڑھا اے کون نے انہوں آمینہ کا چند کہتے کہ میرے کلو بہت پچھے انہوں عبداللہ دا کل یتیم کہتے اے کون نے انہوں سرکار دو عالم کہتے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے سفر پہ جا رہے ہیں تے مقام نفلات کھلو گے میرے آقا نے پڑھا ڈالا تے میرے آقا نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں او کیا اج میری زبان میں قرآن کی تلاوت آگے تے سننے والے جھوم جاتے ہیں مولانا مفتی محمد معاویہ صاحب کی زبان میں اللہ کا قرآن جاری ہوئے تے سننے والے تڑپ تڑپ کے تے جھوم جھوم کے سننے او میاں سرے آپ اپنے ضمیر مدد بنا کے فیصلہ کرنا جدو قرآن صاحب قرآن کی زبان پہ آیا ہے کہ میرے نبی نے اللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے کہ جنات دی ایک جماعت اڑدی دوڑ دی اس مقام کو گزری ہے کہ میرے آقا نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہویا ہے کتنا لطف ہوئے گا اور میاں کتنا مزہ آیا ہوئے گا کتنا سکون آیا ہوئے گا اور میاں میرے آقا نے
دی تلاوت شروع کی ہوئی ہے تے جنات دا ٹولا گزرا جنات دا کرو جماعت گزری ہے ایک جن دی کمرے دے اندر میرے آقا دی تلاوت دی آواز پہنچی ہے تے سارے لوگ متوجہ کر دیتا روک دیتا تے کہتے نے سنو سنو اے ہو جنا کدی کلام نہیں سنیا اے ہولی کدی کسی کتاب نہیں سنی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا سبحان اللہ کا وہ میں اپنا علاقہ اپنا ارادہ لے کے آیا ترجمہ اپنا کر لیا میرے آقا دی تلاوت انج جنات نے بریک لائی سٹا بلا دیتا تے سارے جنات کھلو کے میرے آقا دی تلاوت سنتے پے اللہ اکبر کبیرہ تے فیصلہ کر دیتا کہتے نے انا سمعنا قرآنا عجبا اینا عجیب قرآن اینا عجیب قرآن اللہ دی قسم ایسی پہلے سنے ہی کوئی نہیں اینی پیاری تلاوت کدے سنی کوئی نہیں اینی پیاری تلاوت کیوں نہ بولے اللہ اکبر کبیرہ میں نے انج لگتا ہے کہ سارے جنات نے کھلو کے سب تو پہلے میرے نبی نو سجود مرنے بول گئے میرے نبی نو سلام پیش کیا بول گیا کہ سلام سے ہیڈ آفس نے بلایا سارے تو کہنے نے یار ہے سنو نا یار اے جی نہ کدے آواز سنیے تنا اے وجیا قرآن سنے تو کھلوتے نے سنی جا رہے ہیں تو جنات کہتے ہیں یار اے جڑا قرآن ہے نا اے قرآن سن کے انج بیا لگتا ہے کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ علماء کرام کو سمجھ آگئی ہے جب تسی سبحان اللہ کہو تو میں تمہیں بھی دس دینا سبحان اللہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ پورا قرآن نہیں سنیا نہیں سمجھے پورا قرآن نہیں سنیا چند آیات سن کے انسان نہیں جنہ دی طبیعت دے اندر شرارت ہے جنہ دی طبیعت دے اندر شرارت ہے چند آیات سن کے اتھے ہی فیصلہ کر دیتا کہ فآمنا سبحان اللہ کی کہہ دیتا اچھا جو ہن تسی تھوڑی جو اور توجہ کرو تے میں فآمنا بہ دا جنات دا منشا دسا انہاں اے نہیں کہا کہ اے قرآن سچے صرف قرآن کی حقانیت کی اعلان نہیں کیتا فآمنا بہ میں نے انج لگدا ہے جنات نے اے جڑا اسلام دیتا نا کہ فآمنا بہ اسی ایندے تے ایمان لے آئے دسنا چاہتے سی کہ ایک قرآن میں سچا ہے کہ صاحب قرآن نبی بھی سچا ہے ایک چند آیات سنیے نے چند آیات میں نے یہ دسو کہ تھوڑیاں جیاں آیات سن کے باقی سارے قرآن کا اسکام دے دیتا کہ یہ سچا ہے ساڑھی حالت کی ہوتی ہے بس تو پورا قرآن سن لئیے ساڑھے ایمان دے اندر کوئی تزلزل نہیں آتا یار ساڑھا ایمان اتھے ہی رہ جاتا ہے جتھو ہے سی الف لام میم شروع ہو یا
بڑے جذبے کے نال نصیحتیں آئے کہ چلیے یاد کہانیاں پڑھ کے آنے. مولوی صاحب نے کوئی 2-4 دن کڑاکے کٹے گوڈیاں دے کڑاکے نکلے تو اس بعد پیچھے دیکھا کہ یار وہ جڑیاں 6-7 صفحہ سی وہ 2 بھی نہیں رہ گیا. جدو 15-16 روزہ ہوتا ہے یا سامنے کھلوتا ہوتا ہے یا کرسیاں نے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باقی سارے ہوتا سے نہیں قرآن جتنا لوگ قرآن محبت کی پیڑیاں انہاں پھر قرآن لوگ پڑھ کے اپنا تلاوت کر کے لوگوں کو میسج دیتے پیغام دیتے میاں ایک کون ہے ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکے تو مدینے کا سفر کرنا شروع کیتا ہے کہ مکے تو اونٹ کی سواری کے سواری شروع کی ہے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے چل گیا میں نے 8 دن لگے میں مکے تو مدینے کا سفر 8 دنوں کے اندر کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکے تو تحصیل علم کا سفر کرنا شروع کیتا ہے تاکہ جا کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا گا جا کے حدیث کا علم سیکھا گا جا کے دین کا علم سیکھا گا. اور میاں راستے کے اندر بڑیاں مصیبتاں بھی آندیاں نے بڑیاں پریشانیاں بھی آندیاں نے بڑے بڑے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ میاں موٹر وے کا دور نہیں سی پیک کا دور نہیں اور میاں اسی گڈیاں تے سہولت کوئی نہیں اٹھاتے کھچراتے گھوڑے میں سواری ہے لیکن میاں قرآن کا محبت کرنے والے ایک لوگوں کہانیاں سننا تے اپنے صغیر وال جج بنا کے اپنے صغیر نو جھجھوڑ کے پوچھنا او کتنے لوگ لگ گئے تے اسی کتنے پیچھے پھرنے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 دنوں کے اندر میں ایک دن نو قرآن ختم کرنا تے ایک پورا قرآن رات نو ختم کرنا. میں مکے تو سفر شروع کیتا مدینے دے اندر پہنچیا میں نو 8 دن لگ گئے ادھر میرے مدینے دے اندر قدم لگیا کہ میرے 16 قرآن ختم ہو چکے. سبحان اللہ. قرآن کو کہتے ہیں جڑا سب تو زیادہ پڑھیا گیا سب تو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. ہندی گل سناواں چلو تسی کہو کہ مولوی صاحب یہ تو بڑی پرانی گل ہے اتنی پرانی گل ہے کہ نہ وہ موبائل سی نہ کسی نے ویڈیو بنائی کیونکہ ساڈا امام تے ویڈیو تے ہے نا فوراً کہتے ہیں یار کوئی گل سنا رہا ہے نا کہ کڑی ویڈیو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فتنے کا دور ہے فتنے کا. ہمارا ایمان قرآن کے اوراد پر نبی کے فرمان پر تھوڑا ہے یہ سوشل میڈیا پر آج کل زیادہ فوراً اللہ معاف کرے کوئی ڈگ پہ نا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ انہوں چکن تو پہلے لوگ میرے موبائل کر دیں کہ یار میں ویڈیو بناوا تو سب تو پہلے میری ویڈیو جائے. خبردار یہ سوشل میڈیا نہیں یہ بہت زیادہ فتنہ ہے. اللہ پاک ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے رات کا آخری وقت ہے تہجد کا ٹائم ہے کہ میرے نبی دا یار میرے نبی دا دیوانہ میرے نبی دا پروانہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر مصلی دے کھلوتے کہ اللہ دے قرآن کی تلاوت میں کر رہے سبحان اللہ. میرے نبی دے قدم چلتے چلتے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ
دروازے پہ جا کے رک گئے بریک لا دی سٹاپ کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ او میاں اج کسی دا استاد اپنے شاگرد دا قرآن سنے تے اللہ کی قسم بڑی خوشی ہوتی ہے نہیں اگر کسی دا باپ اپنے بچے نو مسلے تے کھڑو گے جدوں تک پیچھے کھڑو گے قرآن سنتا ہے تے باپ کہتا ہے میاں جی میریاں تے ساریاں خوشیاں پوریاں ہو گئیاں نے اج میرے سارے ارمان پورے ہو گئے نے میں چھوٹا جیا بچہ بڑی مشکلاں دے نال پالیا ہے کتنا مشکلاں دے نال میں اپنے بچے نو پال پوس کے بڑا کیتا تے میرے سارے ارمان پورے ہو گئے نے تے اج میں اپنی اکھاں دے نال اپنے بچے نو مسلے تے کھڑا کے قرآن سن لیا میاں سی میریاں بڑیاں خوشیاں ہو رہیاں نے میرے سارے ارمان پورے ہو گئے نے او میاں ایک اور صحابہ نے جنہاں اپنا تن قربان کیتا اپنا بدن قربان کیتا اپنے بچیاں نو یتیم کرایا ہے ایک اور صحابہ نے جنہاں اپنے نبی کے دین لئی اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے او دیوانے محمد دیوانا صحابہ حضرت ابو موسیٰ شریف قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے گھر دے اندر تے میرے نبی جا رہے ہیں گلی دے اندر کنا مبارکہ دے اندر آواز پہنچی تے رک گئے جتنی دیر تک میرے نبی دا صحابی نہیں میرے نبی دا شاگرد قرآن پڑھ رہے ہیں میرے محبوب کھڑے ہو کے سن رہے ہیں فجر دی اذان ہو گئی میرے محبوب علیہ السلام مسجد تشریف لے آئے نے فجر دی نماز پڑھائیے کہ ابو موسیٰ اشعری صف دے اندر بیٹھے تے میرے محبوب علیہ السلام کی عادت مبارکہ سی کہ فجر دی نماز تو بعد بیٹھ کے نا کسی دی خواب دی تعبیر ہوتی تے وہ دسنی کسی دی خبر گیری کرنی کسی دی بیمار کرسی کرنی خیر احوال لینی تے آج عجیب کہانی ہو گئی میرے نبی نے سلام پھیریا تے چہرہ مبارک بس صحابہ علیہ الصحابہ کیتا نا سبحان اللہ تے میرے نبی دی لبا تے ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ ہے تے اینڈ تکی جا رہے ہیں کہتے ہیں کتھے ابو موسیٰ اشعری سبحان اللہ تھے اور اچانک کوئی استاد کسی طالب علم کا نام لے لے یا کسی دکان کا باس اپنے کسی سٹاف کا ملازم کا نام لے لے کتھے یا ہونا میرے سامنے تے پیرن تھلوں زمین نکل جاتی پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے تے پوچھن والے آمنا دے چک سبحان اللہ تے نام لیا کتھے ابو موسیٰ اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں کمبیا میں انج ویکھے ادھر ویکھیا تے اپنے اندر نہ ذرا میں پریشان ہویا پتہ نہیں اج کیڑی غلطی ہو گئی ہے صبح سویرے میرا نام تے خوشی بھی ہو رہی ہے آمنا دے چاند دی سبحان تے تیرا نام سبحان اللہ جی یا رسول اللہ لبیک کا وصادی کا میں حاضر تہاڈا غلام تے میرے نبی میں اپنے لفظ سے کہنا میرے محبوب نے فرمایا ہوئے گا بڑے مزے لے کے رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں سانوں ذرا سنانا بڑے مزے لے کے قرآن پڑھ رہے ہیں تے حضرت ابو موسیٰ اشعری اینڈ نا میں اپنے لفظ وچ کہنا خطیبانہ انداز اینڈ جھجکے ہو گئے جویں طالب علم سمٹ دے سیکھتے پریشان ہوئے یا رسول اللہ تسی میری تلاوت سنی جی میں خود سنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف اور شوق دے درمیانی کیفیت دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں تو پتا چل جانا نا کہ میرے محبوب باہر کھلو کے میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور مزے لے کے قرآن پڑھ
تسی کہو کہ مولوی صاحب نبی گل سناؤ پرانیاں گلاں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سناؤ ہے تیرے اعمال دا ویکھی ہوئی ہے نا تو جنہ لکھی ہے اون دے مصنف انہاں دے بارے میں خود لکھا ہے کہ میں جب قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا نا تو میں دوسرے جگہ اپنی خالہ میں ملن واسطے گیا خالہ ماسی خالہ میں ملن گیا کہ خالہ نو جب پتہ چلتا ہے کہ تو قرآن مجید مکا لیا ہے حفظ کر لیا ہے کہ خالہ نے ڈیمانڈ کر دی پترا میں نے تھوڑا سنانا ٹیسٹ کرا تو کتنا پڑھے کیویں پڑھے تے منشا دس دیے خالہ دا جملہ دستا ہے کہ دو چار ایتا پڑھ کے سنا دے جویں اپا بچے کو کہتے ہیں بچہ تو پڑھ کے سنانا کیویں حفظ کیتے ذرا مینوں آواز سنا تے ادھر دیکھنا ذرا مولانا زکریا کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم خواب وضو سی تے میں خالہ نے عرض کی تھی خالہ جی میرا نا وضو ہے کہ کیوں نہ میں نفل نیت لواں تے میں تانوں قرآن سنا دینا کہ خوش نصیب خالہ سی نا کہتے ہیں کہ میری خالہ نے کہا کہ پترا وضو تو میرا بھی ہے تو مصلی تے کھڑو جا پیچھے میں تیرا کھڑو کے قرآن سننی ہے تو سنا اللہ دی قسم جب انج دی بیویاں ہوندیاں سی نا تو پھر زکریا کاندھلوی پیدا ہوندا سی ماں نیک ہوے نا تو پتر نیک میں اگلی گل نہیں کرتا اللہ پاک سارے گھر کی حفاظت فرمائے آمین مولانا زکریا کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر سبحان اللہ میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ساڈا گلا ہے جو ہے کہ جو بولا رہا گلا ہوتا ہے میں زور لا رہا ہوں جب جب میں زور لا رہا ہوں تو سبحان اللہ ڈھلی ہوتی جا رہی ہے جی سبحان اللہ حضرت کاندھلوی کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت 10ویں سپارے پڑھی سورہ یاسین پڑھی سورہ مزمل سنائی میں مٹھو کا شروع کر دیتا کہتے ہیں الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون کہتے ہیں میں قرآن شروع کیتا الف لام میم کو شروع کیتا میں پڑھتا جا رہا کہتے ہیں میں میری خالہ کی بات چی گفتگو کرتے دسیا ہے کہ پترا جب تیرے 10 سپارے مکمل ہوئے سی میں ارادہ کیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا پتر ہو رکوع کر لے لیکن حضرت کاندھلوی نے اگے تلاوت شروع کر دیتی جب نصف قرآن تے پہنچے نے خالہ کہتی ہے میں نیت کی ہے میں سوچ رہے کہ میرا نوجوان پتر خود رکوع کر دے گا رکوع نہیں کیتا ایکو رکعت دے اندر حضرت کاندھلوی نے 10 سپارے کراس کر دیتے پھر 15 سپارہ کراس کر دیتا جب پڑھتے جا رہے ہیں ایک پڑھنے والا کاندھلوی ہے پیچھے کھلون والی پٹی خالہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جب الف لام میم تو لے گئے والناس تک سارا قرآن مکمل کر دیتا تے حضرت کاندھلوی نے رکوع کیتا سجدہ
نے انہوں سب کچھ نہیں کہنا انہوں کی تجارت نہیں روک سکتی میاں انہوں کی کھیتی باڑی نہیں روک سکتی دکان ہوئے آفس ہوئے گڈی ہوئے اولاد ہوئے اولاد ہوئے ساری چیزاں قربان کر کے ادھر اللہ دا قرآن کر پیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ اللہ دے ذکر کو نہ پانو پانا مال روکے نہ اولاد روکے جیڑا مال روکے گا وہ فتنہ ہے کہ جڑی اولاد رکاوٹ پڑ جائے وہ بھی بعد جا کے اپنے والدین کی فرما بردار اولاد نہیں بنتی وہ بھی ازمائش بن جائے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب پتر نہیں آنکھیں لگتا تویز دے دیو مولوی تو تویز کی کرے اتھے وہ آدھے تویز آپ ہی پاڑ لیں نہیں گھروں میں جائیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جائیں فجر کی نماز ہو گھر میں جائیں قرآن کھولیں آپ کے چھوٹے بچے کی آنکھ کھولے تو بچہ دیکھے کہ میری ماں بھی قرآن پڑھ رہی میرا باپ بھی قرآن پڑھ رہی ایسا نہ ہو کہ پیو سکرین لے کے بیٹھے اماں جی بھی موبائل لے کے بیٹھیاں نے ماشاءاللہ تے پتر دی آنکھ کھلی اور روئی جا رہے اماں دودھ روٹی بھوک لگی ہے ماں کہتی پترا ٹھہر جا میں ذرا مکمل کر دوں نہیں قرآن یہ راہ ہدایت یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دوسری قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی چاہے اگلے درجے کا کافر ہی کیوں نہ ہو جب وہ قرآن کو سنتا ہے اندر کی کیفیت بدل جائے قرآن کے مجید کے ساتھ یاری لگائیں گے تھوڑی کہ مکمل ایسا نہ ہو کہ بس یہ آج ہو گئی مکمل ہو گیا اور اگلے سال ویکھی جا سکے تو مولوی پڑھیں گے تو سنیں گے ٹھیک ہے جی ساڈے تو کوئی ذمہ داری نہیں میرے دوستوں